الحمدللہ الحمدللہ والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ خصوصاً علی سید الرسل و خاتم الانبیاء وعلی آلہ الاتقیاء و اصحاب الاسفیاء اما بعد فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم یحبهم ویحبونہ أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم صدق الله مولانا العظيم. اللہ تبارک و تعالی جل شانہ نے جس طرح قرآن پاک میں کچھ احکام بیان کیے کمانڈمنٹس کہ یہ کام کرنے کے ہیں اور یہ نہ کرنے کے، تو قرآن کریم صرف کمانڈمنٹس پر مشتمل ایک الہامی چیز نہیں، بلکہ اس میں کچھ پیش گوئیاں بھی ہیں. اور پیش گوئی اسے کہتے ہیں کہ کوئی واقعہ اگر ابھی واقع نہیں ہوا تو پیشگی اس کو بیان کر دیا جائے کہ ایسا ہوگا، اسے پیش گوئی کہتے ہیں. اور یہ اس بات کا نشان ہوتا ہے کہ اس کی خبر دینے والا اللہ رب العزت ہے، لہٰذا اس کو پیش کرنے والا اس کا نمائندہ پیغمبر ہے. جو چیز ابھی ہوئی نہیں، ابھی واقع نہیں ہوئی، تو کیا کسی کو خود پتہ ہو سکتا ہے کہ ایسا ہوگا؟ کوئی شخص یہ کہے کہ ایسا ہوگا آئندہ، تو کس بنا پر کہے گا؟ پیغمبر تو اس بنا پر کہہ سکتا ہے کہ اس کے پیچھے خدا کا ہاتھ ہے، وہ خدا کا نمائندہ ہے، وہ خدا کا سفیر ہے. تو پیغمبر جب کوئی بات کہے جو ابھی ہوئی نہیں تو اس کے بارے میں تو سمجھا سکتی ہے کہ پیچھے بتانے والا خدا ہے. لیکن اگر نبی نہیں تو پھر کس طرح کوئی بتا سکتا ہے؟ تو قرآن کریم میں کچھ ایسی خبریں بھی بیان کی گئی واقع ہونے سے پہلے کہ ایسا ہوگا، جو بالکل اسی طرح ہوئی جس طرح خدا نے کہا. تو اس میں کس کی صداقت روشن ہوتی ہے؟ حضور خاتم النبیین کی، کہ آپ اللہ کے پیغمبر ہیں اور خدا کی طرف سے آپ جو بات کہہ رہے ہیں. اور خدا چونکہ عالم الغیب و شہادہ ہے، اس لیے خدا نے اگر ان کو نہیں بتایا تو انہوں نے کیسے ایسی بات بتا دی جو اسی طرح ہوئی؟ انہیں کہتے ہیں قرآن کریم کی پیش گوئیاں. اور ان پیش گوئیوں کو سن کر اور پھر ان کے مصداق کو سامنے دیکھ کر نبوت کے بعد یقین اور پختہ ہوتا ہے، ایمان اور تازہ ہوتا ہے کہ آخر یہ پیغمبر اپنی طرف سے یہ نہیں کہہ رہے، اس کے پیچھے خدائی طاقت بول رہی ہے. مثلا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جب دین مکمل ہو رہا تھا یا دین مکمل ہونے والا تھا، یہ خبر کہ دین مکمل ہے اور حضور کا سفر آخر پیش آئے گا، یہ وہ فضا تھی. اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ نے ایک پیش گوئی کی. یہ جو آیتیں میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہیں، جب یہ فضا قائم ہو رہی تھی کہ یہ دین اب اپنی منزل کمال پر آ رہا ہے،
تو اس میں یہ بھی اشارہ تھا کہ اب حضور اس دنیا سے رخصت ہو جائیں گے۔ حضور جب اللہ کا دین پہنچانے کے لیے آئے اور آپ نے پہنچا دیا، جب منزل پوری ہوئی تو یہ چیز خود بخود سامنے آ جاتی ہے کہ اب حضور کا سفر آخرت پیش آنے والا۔ تو جب یہ چیز چل رہی تھی کہ دین مکمل ہو رہا ہے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر آخرت آگے ہے، تو اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیشگوئی کی جس کا تعلق حضور کے بعد مسلمانوں کے حالات سے ہے۔ اور وہ حالات کہاں پیش آئے؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں، اور جس طرح قرآن نے پہلے بات کہی تھی اسی طرح وہ بات ہوئی۔ تو جس طرح قرآن پاک کی پیشگوئیاں صداقت نبوت کی دلیل ہے، کیونکہ کوئی غیب کی خبر پہلے دی جائے سوائے اس کے نہیں ہو سکتا کہ خدا نے کہی ہو۔ اسی طرح قرآن پاک کی آیات میں، ان آیتوں میں نبوت کی تصدیق کے ساتھ ساتھ خلافت کی تصدیق بھی ہے پوری۔ مثلا ارشاد فرمایا کہ اس پیغمبر کے بعد اس کی جانشینی ہوگی، اس کے جانشین ہوں گے، اس کے بعد اس کی خلافت ہوگی، اس کے صحابہ دین کے کام کو اور خلافت کے نظام کو اپنے ہاتھ میں لے کر آگے چلیں گے۔ تو صرف نبوت کی تصدیق نہیں، خلافت کی تصدیق بھی ہے، نبی کی تصدیق نہیں، صدیق کی بھی تصدیق ہے ساتھ۔ مثلا اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، من یرتد منکم عن دینہ، تم میں سے جو لوگ اپنے دین سے پھر جائیں گے، تم میں سے جو کوئی پھرے گا اپنے دین سے، فسوف یأتی اللہ بقوم، اللہ اس کے مقابلے میں ایک قوم کھڑی کرے گا۔ ان الفاظ پر غور کریں کہ تم میں سے جو کوئی پھرے گا اللہ کے دین سے، اللہ اس کے مقابلے میں ایک قوم کھڑی کرے گا۔ تو قوم کھڑی کس کے مقابلے میں ہوتی ہے؟ قوم کے مقابلے میں۔ معلوم ہوا کہ وہ دین سے پھرنے والا کوئی ایک آدمی نہیں ہوگا، کیونکہ ایک آدمی کو تو توڑ کرنے کے لیے اور اس کو ہٹانے کے لیے قوم تو نہیں کھڑی کی جاتی۔ یہ جو فرمایا من یرتد منکم عن دینہ، تم میں سے جو کوئی اپنے دین سے پھرے گا، فسوف یأتی اللہ بقوم، اللہ اس کے مقابلے میں ایسی قوم کو لائے گا۔ آگے اس قوم کی صفات بیان کی۔ تو قوم کس کے مقابلے میں لائی جاتی ہے؟ قوم کے مقابلے میں۔ اب فرد کے مقابلے میں تو نہیں لائی جاتی، نہ کوئی ضرورت ہوتی ہے۔ اس سے پتہ چلا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد ایک بڑی سطح پر، قومی سطح پر، ایک جماعتی سطح پر ارتداد پھیلے گا۔ ارتداد کا معنی کیا ہے؟ کہ واپس ایمان میں آئے ہوئے لوگوں کے لیے یا اسلام کے دائرہ میں آئے ہوئے لوگوں کا واپس لوٹنا، کفر میں پھر چلے جانا، اس کو کہتے ہیں ارتداد، اپنی ایڑیوں پر پھر جانا، یہ ہے ارتداد۔ تو فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، من یرتد منکم عن دینہ، تم میں سے جو لوگ اپنے دین سے پھر جائیں گے، فسوف یأتی اللہ بقوم، اللہ ان کے مقابلے میں ایک قوم لائے گا جس کی آگے صفات بیان کی۔ اب پہلے آپ یہ جانیں کہ وہ کون لوگ تھے جو حضور کی وفات کے بعد جماعتی شکل میں مرتد ہو گئے۔ تاریخ کے طالب علموں کو تلاش کرنی چاہیے، تاریخ کے واقعات کی طرف نگاہ کرنی چاہیے کہ حضور کی وفات کے بعد جماعتی شکل میں کون لوگ مرتد ہوئے، اپنے دین سے ہٹے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے کچھ دن پہلے
یمامہ کے ایک شخص نے دعویٰ کیا کہ میں نبی ہوں، اس کا نام تھا مسیلمہ۔ مسیلمہ نے دعویٰ نبوت کیا اور کہا کہ میں پیغمبر ہوں، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اس نے خط لکھا۔ حضور کو وہ پہلے پیغمبر مانے ہوئے تھا، اور اس نے اپنے علاقے میں یمامہ میں بہت بڑی مسجد بھی اپنی بنائی ہوئی تھی۔ اس مسجد میں 5 وقت جماعت ہوتی تھی، اس مسجد میں 5 وقت جماعت ہوتی تھی، اور باقاعدہ حضور کے نام کی اذان دی جاتی تھی۔ سارے لوگ اس ماحول میں جو تھے وہ مسلمان کہلاتے تھے۔ ان کا جو سربراہ تھا اس نے دعویٰ کر دیا کہ میں بھی پیغمبر ہوں۔ تو چونکہ وہ اس قوم کا بڑا تھا، انہوں نے بھی اس کو مان لیا کہ یہ پیغمبر ہے۔ تو یہ جماعت کی جماعت کیا ہو گئی؟ کیا ہو گئی؟ مرتد، یعنی دین سے ہٹ گئی۔ انہوں نے نمازیں نہیں چھوڑی، نمازیں وہی ہوتی رہی جو پہلے تھی، اذان بھی وہی ہوتی رہی حضور کے نام کی جو پہلے تھی، لیکن یہ دعویٰ کیا کہ میں پیغمبر ہوں۔ اور نہ آن صلی اللہ علیہ وسلم کو اس نے خط لکھا۔ کیا یہ عریضہ ہے، یہ خط ہے، کس سے؟ کس سے؟ من مسیلمہ رسول اللہ، مسیلمہ جو اللہ کا رسول ہے اس کی طرف سے، الی محمد رسول اللہ، نبی پاک کی طرف۔ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جواب لکھوایا وہ یہ تھا، میں محمد رسول اللہ الی مسیلمۃ الکذاب، کہ یہ خط ہے محمد رسول اللہ کی طرف سے اس مسیلمہ کی طرف جو کذاب ہے۔ ابھی یہ دن ہی تھے کہ حضور کی وفات ہو گئی۔ اب حضور کا صحیح جانشین کون پہچانا جائے گا؟ حضور کا صحیح جانشین وہی ہوگا جو اب مسیلمہ کے مقابلے میں نکلے، کہ مسیلمہ نے ارتداد اختیار کیا، مسیلمہ نے اپنا دین بدلا، مسیلمہ نے عقیدہ ختم نبوت کا انکار کیا، اور ابھی وہ پوری قوم اس کے ساتھ تھی۔ جو لوگ مسیلمہ کا خط لے کر آئے، حضور نے ان سے پوچھا کہ یہ خط تو ہے نا مسیلمہ کا، لیکن تم کیا کہتے ہو، تمہارا عقیدہ کیا ہے؟ ان کا ہم اسی کے ساتھ ہیں۔ تو فرمایا کہ اگر تم قاصد نہ ہوتے، ایلچی، ایمبیسڈر، اگر تم ایلچی نہ ہوتے، قاصد نہ ہوتے، تو میں تمہاری موت کا حکم صادر کرتا، لیکن چونکہ تم آئے ہو پیغام دینے، تو پیغام دینے والوں کو سماجی طور پر قتل نہیں کیا جاتا۔ وہ واپس چلے گئے، اور پھر حضور کی وفات ہو گئی۔ جب حضور کی وفات ہوئی تو آپ کے جانشین حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوئے، انتخاب خلافت ان کے نام ہوا۔ تو انہوں نے پہلا کام یہ کیا کہ مسیلمہ کذاب کے خلاف پوری تیاری کی، کہ مسیلمہ یمامہ کے علاقے میں اس کی کتنی بڑی تعداد ہے، 40,000 کے قریب اس کے پیرو اس علاقے میں پائے جاتے تھے، اور وہ کوئی نہ جانتے نہ پہچانتے، لیکن اسی عقیدے پر یہ نبی ہے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے خلاف اعلان کر دیا کہ ہم ان کے ساتھ لڑیں گے۔ تو یہ کون ہوئے؟ مرتد۔ یہ پیش گوئی قرآن پاک میں موجود ہے۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، من یرتد منکم عن دینہ، تم میں سے جو دین سے پھر جائیں، فسوف یأتی اللہ بقوم، اللہ ان قریب ایک ایسی قوم کو ان کے مقابلے میں کھڑا کرے گا، یحبہم، جن سے خدا پیار کرتا ہوگا۔ اب یہ جو اللہ نے کہا جن سے خدا پیار کرتا ہوگا، یہ کن کے لیے کہا گیا؟
یہ ان کے لیے کہا گیا جو مسیلمہ کذاب کے مقابلے میں کھڑے ہوئے، جنہوں نے اعلان جنگ کیا۔ اللہ نے پہلے سے فرما دیا تھا کہ ان مرتدین کے خلاف اللہ ایسی قوم کو کھڑا کرے گا یحبہم و یحبونہ، جن سے خدا پیار کرتا ہوگا اور وہ خدا سے پیار کرتے ہوں گے۔ اس آیت کی روح سے یہ عقیدہ اہل اسلام کا ہے کہ مسیلمہ کذاب کے خلاف ابوبکر صدیق نے جو لشکر کشی کی اور میدان جہاد میں نکلے، ان سے جنگ کرنے کا اعلان کیا، ان کے بارے میں خدا نے ابوبکر صدیق کی خلافت سے پہلے حضور کی زندگی میں کہہ دیا تھا کہ اللہ ان سے پیار کرتا ہے۔ تو کسی کے لیے یہ بشارت آ جانا کہ اللہ ان سے پیار کرتا ہے، اس سے بڑھ کر اور بشارت کیا ہو سکتی ہے؟ ہمارا فَسَوْفَ يَأْتِ اللَّهُ بِقَوْمٍ، اللہ ان کے مقابلے میں ایسی قوم کھڑی کرے گا۔ تو قوم کھڑی کس کے مقابلے میں کی جاتی ہے؟ افراد کے مقابلے میں نہیں، انڈیویجولز کے مقابلے میں نہیں، بلکہ قوم کے مقابلے میں۔ قومیں قوموں سے لڑتی ہیں، لشکر لشکروں سے ٹکراتے ہیں۔ تو جب کہا اللہ ایسی قوم کھڑا کرے گا، معلوم ہوا کہ وہ جو مرتد ہے وہ بھی ایک جماعتی شکل میں ہوں گے اور قومی شکل میں ہوں گے۔ یمامہ کے رہنے والے میدان میں نکلے، نتیجہ جنگ کا کیا ہوا اس کی تفصیل بیان کرنے کا موقع نہیں، نہ جنگ آج کا موضوع ہے، لیکن نتیجہ جو ہے وہ یہ کہ مسیلمہ کذاب مارا گیا۔ مسیلمہ کذاب اپنے ساتھیوں سمیت مارا گیا اور مسلمانوں کو فتح ہوئی۔ تو اس تاریخ اسلام میں مرتدین یعنی دین سے ہٹ کر، دین سے پیچھے ہٹ کر، دین سے نکلنے والے وہ کون لوگ ہوئے؟ مسیلمہ کذاب اور اس کے جانشین۔ یہ نبوت کے موضوع پر، ختم نبوت کے موضوع پر اسلام سے ٹکرا گئے۔ یہی نہیں، ایک اور واقعہ بھی پیش آیا کہ جو مسیلمہ کے جانشین نہیں تھے، جو مسیلمہ کے جانشین نہیں تھے، ان میں کچھ ایسے لوگ تھے جنہوں نے کہہ دیا کہ زکوٰۃ خدا کی عبادت ہے، ہم اپنے طور پر زکوٰۃ دیں گے، عبادت بجا لائیں گے، لیکن بیت المال کو یا حکومت کو زکوٰۃ ادا نہیں کی جائے گی۔ اب حکومت نے اگر زکوٰۃ وصول نہیں کرنی تو وہ اپنے علاقے کے مساکین اور غربا ان کا انتظام کیسے کرے؟ انہی اموال سے ان کی مدد ہوتی تھی۔ تو ابوبکر صدیق نے کہا کہ یہ اسلامی بیت المال کا حق ہے کہ زکوٰۃ اس میں جمع ہو۔ انہوں نے کہا ہم نہیں جمع کرائیں گے۔ انہوں نے کہا پھر تمہارے خلاف بھی لڑائی ہے۔ کتنے ہو گئے؟ 2 محاذ۔ ایک اور شخص کو شوق آیا کہ اگر مسیلمہ نبوت کا دعویٰ کرتا ہے تو میں بھی کر دوں، تو اسد و انسی اسے بھی نبوت کا دعویٰ کر دیا۔ اس نے بھی کہا کہ میں پیغمبر ہوں۔ تو حضرت ابوبکر صدیق نے کہا پھر تمہارے خلاف بھی ہم لڑیں گے۔ صحابہ کہنے لگے حضور ابوبکر صدیق سے کہ آپ چاروں طرف محاذ کھڑے کر رہے ہیں، پہلے ایک سے لڑ لیں، پھر دوسرے، پھر تیسرے سے۔ تو ابوبکر صدیق نے کہا کہ مجھے اکیلا بھی لڑنا پڑے تو سب سے لڑوں گا، اور میں اپنی بات کو واپس نہیں لوں گا، ہم سب سے لڑیں گے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ نے سب سے لڑنے والوں کی نصرت فرمائی، مدد فرمائی۔ سارے ہی اس میں شکست کھا گئے، اور جیتے کون؟ ابوبکر صدیق۔ یہ خدا کی طرف سے نشان تھا کہ ابوبکر صدیق کیا ہے، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ نے ان کی اتنی نصرت کی کہ انہوں نے بیک وقت چبوکھا لڑائی لڑی۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہ پیشگوئی قرآن پاک میں کی، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، من یرتد منکم عن دینہ، تم میں سے جو اپنے دین سے پھر جائیں، فسوف یأتی اللہ بقوم، اللہ ان کے مقابلے میں ایسی قوم کھڑی کرے گا یحبہم، جن سے اللہ پیار کرتا ہوگا، ویحبونہ، اور وہ خدا سے پیار کرتے ہیں ہمارے یہاں، اذلۃ علی المؤمنین، مومنین میں، مسلمانوں میں وہ بڑے نرم دل ہیں، مسلمانوں کے لیے ان کی سختی نہیں، مسلمانوں میں نرم دل ہے، عزت علی الکافرین،
اور کافروں پر وہ زبردست ہیں. یجاہدون فی سبیل اللہ، وہ اللہ کی راہ میں لڑیں گے. تو یہ جو کہا وہ اللہ کی راہ میں لڑیں گے، یہ جو پیشگی فرمائی یہ کس کے حق میں ہے؟ ابو بکر صدیق کے حق میں. تو خلافت کو پہچاننا ہو کہ حضور کے بعد جانشینی کن کی حق ہے کن کی نہیں، تو قرآن جن کو کہتا ہے یجاہدون فی سبیل اللہ وہ یہی ہیں جو مرتدوں سے لڑے. فرمایا یجاہدون فی سبیل اللہ، وہ لڑیں گے اللہ کی راہ میں. ولا یخافون لومۃ لائم، اور وہ پرواہ نہیں کریں گے کسی کے روکنے کی، ملامت کی. یعنی جو کہیں گے کہ امیر المومنین ابھی تو حضور کی وفات ہوئی ہے، مسلمانوں کے دلوں پر ان کی جدائیگی کا کام ہے، تو ابھی چاروں طرف لڑائی نہ لڑیں، ایک طرف لڑیں. تو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اینقص الدین وانا حی، کہ میں زندہ ہوں اور دین میں رخنہ اندازی ہو جائے. دین ہے پورا رہے گا، جو حضور والا دین تھا وہ پورا رہے گا. ہم دین میں کوئی سمجھوتا نہیں کر سکتے کہ کچھ جائے کچھ نہ. فرمایا اینقص الدین، کیا دین میں کمی گوارا کر لی جائے گی؟ کیا دین میں اسے کم کرنے کا یا کاٹ چھانٹ کرنے کا راہ کھول دی جائے گی؟ نہ. اینقص الدین وانا حی، کہ میں زندہ ہوں اور ایسا ہو جائے گا؟ نہیں. تو فرمایا ولا یخافون لومۃ لائم، قرآن میں پہلے کہہ دیا گیا تھا حضور کی زندگی میں کہ یہ جو مسلمہ کذاب اور منکرین زکوٰۃ سے لڑنے والے ہوں گے یہ کسی کی پرواہ نہیں کریں گے، کوئی کتنا بھی اس کو روکے. فرمایا ذالک فضل اللہ، یہ فضل ہے اللہ کا، یؤتیہ من یشاء، جس کو چاہے دے. اللہ تعالیٰ جس کو چاہے دے. واللہ واسع علیم، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی وسعت والا اور بڑے بڑے علم والا، بہت کچھ جاننے والا ہے. اسے پیش میں کہہ دیا. اب پیش گوئی میں کیا بتایا گیا کہ اللہ اور رسول کے بعد مسلمانوں کے لیے مرکز کون ہے؟ ابوبکر صدیق. اللہ رسول کے بعد مسلمانوں کی مرکزیت کن کے پاس ہے؟ صحابہ کرام کے پاس ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ نے فرمایا مسلمانوں جانو انما ولیکم اللہ، انما ولیکم اللہ، تمہارا رفیق اور تمہارا ساتھی کون ہے؟ اللہ و رسولہ، اور اس کا رسول. والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ، اور پھر وہ ایمان والے جو نمازیں بھی قائم کیے ہیں، زکوٰۃ بھی دیتے ہیں، وہم راکعون، اللہ کے آگے عاجزی بھی اختیار کرتے ہیں. ومن یتولی اللہ، جو دوست رکھے اللہ کو، وہ رسولہ اور اس کے رسول کو، والذین آمنوا، اور ان کو جو ایمان لائے. یعنی وہ گروپ جو نکلا مسلمہ کذاب کے خلاف اور منکرین زکوٰۃ کے خلاف، ان کو فرمایا فإن حزب اللہ هم الغالبون، یہ اللہ کا گروہ ہے جو غالب رہیں گے. تو ان کے غلبے کی خبر کس نے دی؟ جو ان مرتدین کا مقابلہ کریں گے ان کے غالب آنے کی خبر کس نے دی؟ اللہ نے. کہا قرآن میں سورۃ المائدہ 6 پارے میں فرمایا ان حزب اللہ هم الغالبون، اللہ کی یہ جماعت جو ہے یہی غالب رہے گی. تو یہ یقین تھا جو قرآن نے کہا گیا غالب رہے گی ابوبکر صدیق کو، کہ انہوں نے کہا تھا کہ یہ یکمر سب سے لڑیں گے. کیوں؟ اللہ خبر دے چکا تمہیں غلبہ دوں گا. تو اللہ نے جن کو غلبے کی خبر دی، اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ فرماتے ہیں ان حزب اللہ هم الغالبون، یہی گروہ ہے جو غالب رہے گا. اس قرآن کی یقین دہانی پر اور خدائی تصدیق پر، آسمانی آواز پر ابوبکر صدیق اور ان کی جماعت میں ہمت پیدا ہوئی کہ چھوٹا سا گروہ تھا لیکن یک وقت انہوں نے چمکھا لڑائی لڑی، اور اس طرح چمکھا لڑائی لڑی کہ سارے شکست کھا گئے. تو مسلمانوں کے لیے اپنی تاریخ کو زندہ رکھنے اور اپنی تاریخ کو مسلسل رکھنے کی ایک راہ کھول گئی کہ اللہ اور رسول کے بعد مسلمانوں کی عقیدت، مسلمانوں کی مرکزیت، مسلمانوں کی صداقت کہاں ہے؟ ابوبکر صدیق اور ان کی جماعت کے ساتھ. کیوں؟ اللہ نے خبر دے دی کہ ان مرتدین کے خلاف وہ نکلیں گے جن سے خدا پیار کرتا ہوگا. تو میں اس طرح توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ اسلام میں سب سے پہلی جنگ کس لیے لڑی گئی؟ ختم نبوت کے تحفظ میں.
مسیلمہ کذاب کے مقابلہ میں تو کافروں کے ساتھ جنگیں حضرت عمر کے دور میں ہوئی ہیں، لیکن ابو بکر صدیق کے دور میں جنگیں ہوئی ہیں مرتدین کے خلاف۔ مرتدین کون ہیں؟ جو مسلمان کہلاتے ہیں اور پھر دین کو چھوڑ کر وہ پیچھے ہٹ گئے۔ تو ابو بکر صدیق اور حضرت عمر کی فتوحات میں نمایاں فرق ہے کہ ابو بکر صدیق کی جنگیں مرتدین کے خلاف اور حضرت عمر کی جنگیں کافروں کے خلاف۔ حضرت عثمان کی جنگیں پھر سلطنتوں کے خلاف، سلطنتوں کی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ نے مسلمانوں کو اپنی تاریخ کی طرف توجہ دلائی ہے۔ آج کتنے مسلمان ہیں جو ابو بکر صدیق اور ان کی جماعت کی اس کارکردگی سے ناواقف ہیں کہ جن کو اللہ نے قرآن میں بتایا، اور حضور ابھی دنیا میں تھے، ابھی یہ قوم مقابلے میں نہیں آئی تھی، ابھی مرتدین نے اپنی صفیں کھڑی نہیں کی تھی، اعلان جنگ نہیں کیا تھا۔ اللہ نے قرآن میں پہلے یہ پیشگوئی کر دی تھی۔ حضور دنیا میں تھے جب ان پر قرآن اترا اور یہ پیشگوئی کی گئی کہ مسلمانوں میں سے اگر کوئی لوگ پیچھے ہٹ جاتے ہیں، دین سے نکل جاتے ہیں، مرتد ہو جاتے ہیں، تو ان کے مقابلے میں لڑنا ہوگا، اور جو لوگ لڑیں گے ہم پہلے وعدہ دیے دیتے ہیں کہ وہ کامیاب ہوں گے۔ ان حزب اللہ هم الغالبون۔ لوگ ان کو سمجھائیں گے کہ ہر طرف چمکھا لڑائی نہیں، لیکن وہ کسی کی پرواہ نہ کریں گے۔ تو یہ جو صفات اللہ تعالیٰ نے بیان کی ساری ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کی جماعت میں پائی جاتی ہیں۔ اور مسلمان اپنی تاریخ سے کتنا اس وقت ہجری سن سے، ہجری پہلو سے کون سا مہینہ جا رہا ہے؟ ہجری اعتبار سے یہ مہینہ جا رہا ہے جمادی الاخری کا، جمادی الاخری کا، اور اگلا چاند ہوگا وہ رجب کا ہوگا، اس سے اگلا چاند جو ہے شعبان کا۔ تو جمادی الاخری کی غالباً 22 تاریخ تھی، جس میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہوئی ہے، 22 جمادی الاخری، اور وہ 22 تاریخ کب ہے؟ منڈے کو، یہ جو منڈے آ رہا ہے اس میں۔ تو ایسے موقع پر تو مسلمانوں کو اپنی تاریخ کو مسلسل رکھنے کے لیے اور تاریخ کو زندہ رکھنے کے لیے چاہیے تھا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اس مقام کو جو قرآن نے بیان کیا، انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا، یہ جو ان کا مقام بیان کیا کہ اللہ نے بتایا کہ جب اس قوم میں کچھ لوگ مرتد ہوئیں گے تو ان کے مقابلے میں جو قوم کھڑی کی جائے گی اللہ ان سے پیار کرتا ہوگا۔ اس آیت کی روح سے ہم یقین کرتے ہیں کہ ابو بکر صدیق اور ان کی پوری جماعت اللہ کے محبوبین میں سے۔ لیکن آج کل اتنی بے خبری ہے کہ کسی شخص نے بھی ہمیں اس طرح توجہ نہیں دلائی کہ جی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یاد میں اتوار کو پروگرام رکھ لیں تاکہ سوموار کی تاریخ بیان کی جائے۔ ان کاموں کی طرف توجہ ہی نہیں۔ ہاں، میں نے اتنی بات سے کہہ دی کہ اسلام میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو پہلی جنگ لڑی گئی وہ کس پر لڑی گئی؟ ختم نبوت پر۔ تو جس طرح اس وقت مسیلمہ کذاب نے دعویٰ کیا تھا کہ میں پیغمبر ہوں، اتفاق سے ہمارے زمانے میں کس نے دعویٰ کیا؟ مرزا غلام احمد قادیانی نے۔ مرزا غلام احمد قادیانی نے دعویٰ کیا، یہ اسی کا ایک تسلسل ہے۔ وہ مسیلمہ کذاب تھا، یہ مسیلمہ پنجاب، وہ مسیلمہ کذاب تھا، یہ مسیلمہ کذاب، یہ مسیلمہ پنجاب۔ اب اس نے جو دعویٰ کیا اس کو بھی 100 سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا، اور ابو بکر صدیق کی پیروی میں ختم نبوت کے تحفظ میں نکلنے والے اس 100 سال میں کیسے نکلے؟ تو آج ہی مجھے ایک کتاب ملی ہے،
तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत की 100 साला तारीख, 100 साला कि 100 साल में मुसलमानों ने ख़त्म नबूवत का तहफ़्फ़ुज़ करने के लिए और ख़त्म नबूवत के अक़ीदे को बचाने के लिए कितनी कुर्बानियाँ दी, और तारीख़ के मुख्तलिफ़ मोड़ों पर और मुख्तलिफ़ तहरीकों पर किन किनों ने जानों का कुर्बाना दिया, जिन्होंने नजराना दिया, जिन्होंने इस पर सारी सहूलतें बर्दाश्त की, और आज वो अगली दुनिया में जा चुके हैं। तो ये तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म में उनकी 100 साला तारीख़, ये किताब हमें एक ही मिली है, तो इंशाअल्लाह ये अकेडमी में मौजूद होगी। जिनको शौक़ हो कि वो अपनी 100 साला तारीख़ का मुताला करें और जब पीछे लौट कर देखें, वो वक्त लेकर यहाँ किताब का मुताला भी कर सकते हैं। आपको तवज्जो इस तरह दिलानी है कि ये तो अपने मुताला के लिए है मुताला करना, लेकिन हम अल्हम्दुलिल्लाह मैनचेस्टर के मुसलमानों को अल्लाह ताला ने ये तौफीक दी कि वो हर साल कॉन्फ्रेंस भी करते हैं जिसमें कि मुसलमान पंजाब के बारे में वही बात कही जाती है जो अबू सिद्दीक ने मुसलमान कज़ाब के बारे में कही थी। और वो इस महीने यानी मई की 27 तारीख को वो कॉन्फ्रेंस हो रही है, जिसका आपके सामने बैनर लगा हुआ है। आपसे अपील है कि ख़त्म नबूवत की जद्दोजहद में जिस तरह 100 साल से ये चली आ रही है और 100 साला काविश इस तरह उम्मत ने की, अब इन बैरूनी मुल्कों में जब ये लोग आ गए तो यहाँ भी अपने अकीदे को बचाने के लिए और अपने मुसलमान भाइयों को इनके अकायद से मुतले करने के लिए एक बड़े काम की ज़रूरत है। तो मैंने पिछले दफ़ा भी अपील की थी कि आप हज़रात इसमें, उन्होंने तो अपनी जानें भी कुर्बान की, और कितने लोग होंगे जो इन मार्कों में शहीद हुए, तो जाकर पाकिस्तान में कौमी असम्बली में ये बात लीडरों को बर्दाश्त पास करनी पड़ी। सारे सियासी पार्टियों के नुमाइंदे इसमें शरीक, अपने मकासद में वो मुख्तलिफ हैं, सियासत में मुख्तलिफ है, लेकिन ख़त्म नबूवत ने सब कहा कि अकीदा एक है, क्योंकि इसी अकीदे पर हमने जान देनी है। तो उन्होंने अपनी जगह काम किया। अब मैं आप हज़रात से अपील करता हूँ कि ख़त्म नबूवत के इस काम के लिए आपने कहाँ तक तैयारी की। अगर हर शख्स अपना इरादा करे कि मैं ये काम करूँगा कि कॉन्फ्रेंस में आऊँगा लेकिन अकेला नहीं, पूरा ग्रुप लेकर, हर शख्स अपने दोस्तों का ग्रुप 5-10 अगर हर एक 5-10 अपने दोस्त लेकर आए तो शुरू में ही हाल भर जाएगा। और इसमें यूरोप से, अमेरिका से और पाकिस्तान से बड़े बड़े मुक़र्रिरीन आ रहे हैं। तो आप हज़रात से इल्तिमास है कि इसमें आप पूरा ख़त्म कॉन्फ्रेंस का तामुन करेंगे ना, और करने का पहला एग्ज़ाम यही है कि इरादा करें कि जो शख्स भी आए अपने साथ 4-5 साथियों को जरूर लाए। अल्लाह तबारक व तआला जान साराने ख़त्म नबूवत में ये जो 100 साला तारीख़ में दिए गए हैं उन नामों में आप सब हज़रात को भी शामिल फरमाए, और ख़त्म नबूवत के झंडे को उठाने में और इसकी खिदमत करने में आपकी कुर्बानियों को भी कबूल फरमाए। अब मैं आप हज़रात से कहता हूँ कि जिनका ईमान जागता है और दिल सोया हुआ नहीं, जो इस काफिला के साथ आना चाहते हैं, ख़त्म नबूवत को की आवाज़ को ऊंचा करने के लिए 60 साला तारीख के आगे बढ़ना चाहते हैं, वो सारे अब इस मस्जिद में ऐलान करें। जनाब कादी साहब आपसे अपील करेंगे और आप उसका आइए।